بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو حروف تہجی کو کس طریقے سے لکھا جائے، اس کے کچھ اصول ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اردو میں کس طریقے سے لکھا جاتا ہے جس سے آپ کی تحریر رائٹنگ خوبصورت ہو جائے۔ تو سب سے پہلے جان لیجئے حروف تہجی کو لکھنے کے اعتبار سے تین قسموں میں، تین ٹائپس میں بانٹا گیا ہے۔ کچھ حروف ایسے ہیں جو یہ لکیر ہے، لائن اس کے اوپر لکھتے ہیں، جیسے الف یہ لکیر کے اوپر، دال، ڈال، زال، یہ تمام حروف ابھی بتائیں گے وہ کون کون سے حروف ہیں، اس کو اوپر لکھا جاتا ہے۔ کچھ حروف درمیان میں لکھے جاتے ہیں، کچھ حروف لکیر پر بالکل چپکا کے لکھا جاتا ہے، جیسے با، یہ طریقے سے تا، اور بتائیں گے وہ کون کون سے حروف ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے لکیر کے اوپر لکھے جانے والے حروف، انگلش میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیپٹل لیٹر لکھنا ہو تو 3 لائنیں ہوتی ہیں، یا اسمال لیٹر لکھنا ہو تو 4 لائنیں استعمال کی جاتی ہیں۔ اردو میں 1 لائن ہی استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے دیکھیے وہ کون کون سے حروف ہیں جو 1 لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں۔ وہ الف ہے، یہاں پہ دیکھیے الف، اور مد ہے، الف لکھ کے اوپر مد۔ اس طریقے سے دال ہے، ڈال ہے، اس میں آپ زال کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ را ہے، ڑا ہے، زا ہے اور زا ہے، دونوں کی سیم آواز ہے۔ طا ہے، ظا ہے، واو ہے، ہا ہے اور حمزہ ہے۔ اس طا کو طوئی بھی بولتے ہیں، تھوڑی سی واو کی آواز طوئی۔ تو یہ تمام حروف وہ ہیں جو کہ لکیر کے اوپر لکھے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ تمام کے تمام حروف لکیر کے اوپر لکھے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ان حروفوں کو بھی جوڑ سکتے ہیں جو مرکب حروف ہیں، جو بھاری بھرکم 2 آنکھوں والے حروف ہیں، جیسے بھ، پھ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڑ، ڑ، کھ، گھ، لھ، م، ن، و۔ یہ تمام کے تمام حروف بھی لکیر کے اوپر ہی لکھے جاتے ہیں۔ اب لکھ کر کے دیکھیے، تحریر بہت ہی خوبصورت ہوگی اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا اور آپ کو بہت ہی زیادہ مدد ملے گی۔ اب آئیے ان حروف کے بارے میں بات کریں جو الفاظ بنانے میں استعمال ہوتے ہیں اور آخر میں نہیں آتے۔ تمام چھوٹے حروف، لکیر کے ساتھ لکھے جانے والے حروف یعنی لیٹے ہوئے حروف، جو لکیر پر پورے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اس طریقے سے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ با دیکھیے پورا لیٹا ہوا ہے۔ تو وہ کون کون سے حروف ہیں؟ بے، پے، تے، ٹے، سے، فے، کاف، گاف اور یہ تمام کے تمام حروف، جیسے یہ لکیر ہے۔ اب یا لکھیں گے تو اس حرف کو، یا کو لکیر پہ پورا لٹا دیں گے اس طریقے سے۔ یہ یا ہے، اس کو اس طریقے سے لٹا دیں گے، پتہ ہی نہیں چل پائے گا۔ تو یہ تمام حروف جو ہیں وہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں لکیر کے اوپر۔ اب دیکھیے وہ حروف جو لکیر کے اوپر بھی آتے ہیں اور نیچے بھی آتے ہیں، مطلب کچھ حصہ ان کا اوپر ہوتا ہے، یہ لکیر ہے تو کچھ حصہ ان کا اوپر ہوتا ہے اور کچھ حصہ نیچے ہوتا ہے۔ جیسے جیم، تو دیکھیے جیم کو تھوڑا سا اوپر
اور تھوڑا سا نیچے، اس طریقے سے یہاں سے کٹ جائے گا، تو جیم کا کچھ حصہ اوپر کچھ حصہ نیچے، چے بھی اسی طریقے سے، ہے، خے، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، لام، نون، یہ تمام کے تمام حروف آدھے اوپر ہوتے ہیں اور آدھے نیچے ہوتے ہیں۔ مسئلہ پھنستا ہے اس وقت جب رے، ڑے، زے کو لکھا جائے، تو دیکھیے ہر حروف کو لکھتے وقت ایک دندانے بنانے پڑتے ہیں۔ جیسے دیکھ لیجئے شین کو لکھنا ہوگا تو شین کو اس طریقے سے لکھنے کے بعد یہ جو ہے ایک دندانہ ہے، یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے یہ والا حصہ، اس کو دندانہ کہتے ہیں۔ صاد لکھا ہے تو آپ نے یہ جو حصہ چھوڑا اس کو دندانہ کہتے ہیں۔ لیکن جب دو مختلف حروف سے مل کر لگایا جائے تو ایک ہی دندانہ لکھا جاتا ہے، ایک دندانہ کم آتا ہے۔ جیسے دیکھیے جب دو مختلف حروف سے مل کر لکھا جائے تو ایک دندانہ اس میں کم ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے تیر لکھنا ہے تو تیر کا ایک شوشہ ہو گیا، ایک دندانہ تے، ایک دندانہ یہ، اور اس کے بعد را ہونا چاہیے۔ تو یہ اس طریقے سے نہیں لکھا جاتا ہے، یہ دندانہ یا جو ہے اس کو نہیں لکھا جائے گا بلکہ ایک ہی دندانہ لکھا جائے گا اور اس کو اس طریقے سے لکھیں گے، تے، یہ، رے، تیر، اس طریقے سے تیر، ایک ہی دندانہ دیا اس میں۔ چیز لکھنا ہے تو چے، یہ اور زے، اس طریقے سے ایک ہی دندانہ دیا۔ میر، اس طریقے سے۔ بہت سے بچے کیا کرتے ہیں، جیسے میر لکھنا ہے تو میر کو اس طریقے سے لکھتے ہیں، میم، یہ، رے، یہ غلط ہوتا ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ رے کو جب ملا کر کے لکھیں گے دو حرفوں کے ساتھ، رے کو جب دو حرفوں کے ساتھ ملائیں گے تو اس میں ایک ہی دندانہ لکھیں گے، ایک دندانہ کو حذف کر دیں گے اس طریقے سے۔ یہ میم کا شوشہ ہو گیا اور یہ کا شوشہ اور رے کا شوشہ بالکل ملا ہوا ہے۔ اب دیکھیے را کی دو شکلیں ہوتی ہیں، وہ حروف جن کے ساتھ را لکیر کے اوپر آتا ہے لکھنے میں، یہ لکیر ہے اس کے اوپر ہی لکھائے گا۔ جیسے آپ کو بے اور رے لکھنا ہے تو اس طریقے سے لکھیں گے، بر، تر، جر، یہ لکیر کے اوپر ہی را رہے گی۔ یہاں پہ آپ شکلیں دیکھ سکتے ہیں، بیرے، پیرے، تیرے، رے کی جو شکل ہوتی ہے وہ چھوٹی سی ہوتی ہے، چھوٹی سی۔ تر، گر، کیونکہ رے کو ان حرفوں کے ساتھ لکھنا ہے، بے کے ساتھ، پے کے ساتھ، ٹے کے ساتھ، سے کے ساتھ، جیم کے ساتھ، چے، ہے، خے، کاف، گاف، لام، لام، میم، نون، یہ، رے، یر، ان تمام حرفوں کے ساتھ لکھیں گے رے کو۔ تو رے کی جو شکلیں ہیں وہ رے اوپر لائن کے اوپر ہی رہیں گی، لیکن آپ نے تو رے کو دیکھا ہوگا نیچے آتے ہوئے بھی، اس طرح سے، اس طرح کی رے رہتی ہے نیچے کی طرف۔ تو ان حرفوں کے ساتھ جب لکھیں گے شین کے ساتھ، شین، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، میم، ہا، تو ان کے ساتھ لکیر کے نیچے حرف آئیں۔ مان لیجئے یہ لکیر ہے، یہ لکیر ہے اور آپ کو لکھنا ہے سین اور رے، تو سین کو یہاں سے شروع کریں گے لکیر کے اوپر سے اور اسے نیچے لے کے جائیں گے، سر، تے، رے، تر، لکیر کے نیچے۔ اسی طریقے سے
فیر فر نیچے کی طرف لے جائیں گے، عین رے عر لکیر سے نیچے رے کو لے کے جائیں گے۔ اس طریقے سے بھاری حرف جو ہیں بھ پھ تھ ہندی کے جو الفاظ ہیں ان کو جب رے کے ساتھ لکھیں گے تو ان کو بھی لکیر کے نیچے ہی تحریر کریں گے۔ یہی معاملہ اسی طریقے سے رے کے ساتھ ہے، زے کے ساتھ ہے۔ تو اس طریقے سے توجہ آپ دے لیں گے تو تحریر بہت خوش خط ہوگی۔ چھوٹے بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کن حرفوں کو اوپر لکھنا ہے، کن حرفوں کو نیچے لکھنا ہے، اور ان کی تحریر خراب ہوتی ہے۔ تو آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ تمام حروف ہیں۔ بچوں کو ایک دن آپ یہ بتا سکتے ہیں، یہ تمام کے تمام حرف لکھ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ لائن پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام حرف اگر اکیلے لکھے جائیں تو اسی طریقے سے یہ تمام کے تمام حرف جب اکیلے لکھے جائیں تو لائن کے اوپر ہی ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ تمام کے تمام حرف اگر اکیلے لکھے جائیں تو یہ بھی لائن کے اوپر ہی ہوتے ہیں۔ اور وہ حرفیں جو کہ آدھی اوپر ہوتی ہیں آدھی نیچے ہوتی ہیں، لکیر کو گھیرے میں لیے ہوتی ہیں، جیسے دیکھیے یہ لکیر ہے، یہ لکیر، اور یہاں پہ میں نے میم لکھا تو میم کو تھوڑا سا اوپر اور تھوڑا سا نیچے، اس طریقے سے اس کو کوشش کیجئے، دیکھیے ان تمام حرفوں کی پریکٹس کیجئے، اپنی کاپی میں نوٹ کیجئے اور لکھنے کی کوشش کیجئے تو تحریر بہت ہی خوبصورت ہوگی، اور کیونکہ اس سے بہت زیادہ نمبرات پر اثر پڑتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔